حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 31 سے 36 تک کی ہم ترجمہ دیکھیں گے اور اس میں کیا کیا سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ غور و فکر کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اگر تم ان بڑے بڑے کاموں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ اگر تمہارے نام اعمال بڑے جرم سے خالی ہوں گے تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی، اور جو بڑے گناہ ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مل جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی حق تلفی کرنا، پھر دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف نہ کھانا اور اس کی رحمت پہ یقین نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ تعلقات میں بگاڑ رکھنا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر انسان گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے اور چھوٹے موٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے خود ہی معاف فرما دیتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث میں آپ کو ملتا ہے کہ ہر نیک عمل مثلاً وضو کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، اس سے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آیت نمبر ہے 32، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی نسبت تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اسی کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے جس کو دیا ہے وہ اس میں فضل تلاش کرے، ایک دوسرے سے حسد، جلن، برتری کا یا کمتری کا احساس اپنے دل میں پیدا نہ کرے، کیونکہ جو جس کے لیے مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی دیا۔ کیونکہ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دیا ہے اور آپ نے اگر اسے حسد کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ جو اس دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں فضل تلاش کرو، یعنی اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے اس میں رحم ہو، اس کے اندر برکت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ آیت نمبر 33، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد ہو چکے ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیما ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی جائیداد کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جیسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا تو وہ منہ بولا باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دی ہے، البتہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد و پیما کیے ان کو اپنی زندگی میں سے چاہو تو کچھ دے سکتے ہو۔ اور وراثت کے جتنے بھی قانون اور قاعدے تھے اس سے پہلی والی آیتوں میں گزر چکے ہیں، تو اس کو ضرور مطالعہ کر لیجیے گا۔ آیت نمبر 34، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے، اور ان کو یہ سن کر انشاءاللہ کافی چیزیں ان کے ذہنوں میں واضح ہو جائیں گی، جو کہ ہے مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی مرد عورتوں کے حکمران ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پس جو عورتیں صالح ہوتی ہیں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں اور مرد کے پیچھے اللہ کی حفاظت میں اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا ڈر ہو تو تم انہیں سمجھاؤ اور ان کو بستر پہ چھوڑ دو، یعنی ان کے بستر علیحدہ کر دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بلند اور بہت بڑا ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے، قوام مطلب ہوتا ہے گھر کا سربراہ، شوہر، نگہباں، اور جو گھر کے معاملات کو اور گھر کے حالات کو لے کے چلتا ہے۔
اس کو حاکمیت اس وجہ سے بھی دی گئی ہے کیونکہ وہ اپنا مال اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، نہ کسی موسم کی، نہ کسی پریشانی کی، نہ کسی ایسے معاملات کی فکر کیے بغیر وہ گھر سے نکلتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور وہ صرف اور صرف اس اصول سے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ تو پھر اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے سارے معاملات کو درست کرے اور اپنی بیوی سے سکون پائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارے جی خوش ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے اندر یہ 4 باتیں پائی جائیں گی تو وہ جنت کے ہر دروازے سے جا سکتی ہے۔ پہلے یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، 1 سال کے روزے رکھتی ہو، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو ماننا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو عورت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ضرور ہوگا، اور اسی طرح شوہر کے اوپر بھی ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو عزت دے، محبت دے۔ اسی طرح بیوی کا بھی ہے کہ اگر اپنے شوہر کے جانے کے بعد وہ اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پھر ان سے اپنا بستر علیحدہ کر دو اور ان کو ہلکا سا مارو۔ ہلکا سا مارنے کا مطلب ہے ان کو تنبیہ کرنا، اور جب وہ عورت اس سرکشی سے باز آ جائے تو پھر اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اب آیت نمبر 35، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک حاکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ آیت بھی میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ بہترین اور حکمت والی ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو خود سولو کرنے کے بجائے میاں کی طرف سے ایک معتبر شخص اور بیوی کی طرف سے ایک معتبر شخص بٹھا کر ان دونوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ اور اس میں میاں بیوی کے لیے بھی حکم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کہ جائز کام ہے طلاق دینا لیکن بالکل پسند نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں صلح ہو، اگر دونوں چاہتے ہیں تو اگر وہ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کر دے گا، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش جب ہوتا ہے جب دو میاں بیوی میں آپس میں علیحدگی ہوتی ہے۔ شیطان اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد سب سے پہلا رشتہ بنایا، اور جنت میں بھی یہی رشتہ رہے گا۔ تو کوشش کریں اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ آیت نمبر 36، اس میں وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرابت داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پنڈار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمائے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ تو یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔